نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اپنی قوم اور امت کو گالم گلوچ نہیں کرتے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا مدعی نبوت تھا وہ بہت زیادہ بد اخلاق اور بد زبان تھا اور بد کردار انسان تھا۔ کسی نیک آدمی کی بھی ایسی زندگی نہیں ہوتی جیسے مرزا غلام قادیانی کی تھی، جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ یہ اپنے مخالفین کو گالیاں دیتا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا تھا، اور یہ مسئلہ کئی مرتبہ واضح ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر ہے، اور قادیانی نے یہ سارے کام کی ہیں۔ چنانچہ پہلے تو ہم نے آپ کو تھوڑا سا تعارف پیچھے بھی کرایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش 1839 یا 1840 میں مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر واقع بستی قادیان، اس وقت قادیان بستی تھی، اب نہیں پتہ تحصیل ہے یا کیا ہے۔ تحصیل اس وقت بٹالہ تھا اور ضلع گرداسپور ہندوستان میں، یہاں اس کی پیدائش ہوئی۔ انگریز نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور جہاد کو حرام قرار دلوانے کے لیے اپنی اغراض مذمومہ اور خواہشات فاسدہ کے لیے اس کو پروان چڑھایا، اس کو ترقی دی، اس پر خرچہ کیا۔ یہ اتنا بد اخلاق شخص تھا کہ معمولی باتوں پر بدزبانی پر اتر آتا تھا۔ اپنے مخالفین کو ولد الحرام، کنجری کی اولاد، کافر، جہنمی کہنا اس کا صبح و شام کا مشغلہ تھا۔ اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے انوار الاسلام، اس کے صفحہ 30 پر۔ دوسری کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 31 پر وہ لکھتا ہے کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، اپنے بارے میں کہہ رہے کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں ہے۔ یعنی جو ظاہر قادیانی کو ہم نہیں مانتے، قادیانی تو جھوٹا تھا نا، نبی تو نہیں تھا، وہ تو کذاب تھا۔ اب اگر کوئی اس کو نہ مانے تو یہ جواب میں کیا کہہ رہے کہ جو مجھے نہ مانے تو ولد الحرام ہے اور حلال زادہ نہیں ہے۔ ایک اور کتاب ہے نزول مسیح، اس کا حاشیہ صفحہ نمبر 4 پہ روحانی خزائن جلد 18 اور صفحہ نمبر 382 پر لکھتا ہے، جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ اب یہ جو رکھا گیا کا لفظ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ میرے جو مخالف ہے تو اللہ نے اس کا نام مشرک ہے اور یہودی اور عیسائی رکھا ہے۔ یہ اللہ پر بھی جھوٹ ہے اور گالی اور کفر ہے۔ اگر کسی مسلمان، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے قائل ہیں، اور ایسی جھوٹوں پر لعنت بیچتے ہیں، اس نے ہمیں مشرک کہا، یہودی اور نصارہ کہا۔ اس کی کتاب ہے تذکرہ، اس کے صفحہ 168 پر وہ لکھتا ہے، میری ان کتابوں کا ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر رنڈیوں
یعنی بدکار عورتوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ اب اندازہ کریں، جو قادیانی کو نبی نہ مانے اور تھا جھوٹا نبی نہیں تھا، تو یہ ان کو رجنیوں کا اولاد کہہ رہے ہیں، گالیاں ہیں اور بری طرح گالی دے رہے ہیں۔ ایک جگہ نجم الہدا اس کی کتاب صفحہ 53 پر لکھتا ہے، ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ یہ نبی کی اس طرح کا لہجہ ہوتا ہے۔ تذکرہ کے صفحہ 168 پر وہ لکھتا ہے، اور مجھے بشارت دی گئی کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح اس کی کتاب تذکرہ صفحہ 602 اس پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ بھٹو صاحب سے مفتی محمود صاحب نے یہی پوچھا نا اسمبلی والوں سے کہ تم قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کہا یہ کہہ رہے کہ جو قادیانی کو نبی نہ مانے تو مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ وجوہ کفر میں نبوت کا دعویٰ کرنا، جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے کافر ہے، جو آدمی ختم نبوت کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ قادیانی نے شروع میں لکھا ہے۔ جو آدمی انبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین کرے وہ کافر ہے، یہ بھی لکھا ہے اس نے۔ اور جو اہل اسلام کو کافر کہے وہ بھی کافر ہے۔ یہاں پر یہ اہل اسلام کو کافر کہہ رہا ہے تو لہذا خود کافر ہوا اس کے اپنے فتوے کے مطابق۔ اسی طرح تتمہ حقیقت الوحی اس میں لکھتا ہے کہ میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہادی غلطی نہیں کی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انبیاء کے بارے میں بتا رہے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا پورا عقیدہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب کے سب پاک تھے ہر طرح کے عیب سے اور ہر طرح کی غلطیوں سے۔ اور یہ بدماش کہہ رہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے غلطی نہ کیا ہو۔ اندازہ کرے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی اس نے توہین کی ہے۔ حقیقت الوحی کتاب 137 پر لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ یعنی اندازہ کرے کہ گویا دوسرے لفظوں میں کیا بتانا چاہ رہے کہ نوح علیہ السلام ناکام نبی ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے کہ جو مجھے معجزات ملے نوح علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ اس کدو کو کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ جھوٹ پہ جھوٹ، اور ان جھوٹ والی باتوں کو وہ معجزات سے تعبیر کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے، باطل عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے خادم اور غلام بنائے اور آپ کے پیروکار بنائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین۔ اے اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان میں جو پریشان حال پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، غیب سے مدد فرما، دستگیری فرما، حق کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، اس مسجد کو دین کا عظیم الشان مرکز بنا اور یہاں سے فیضان کو جاری فرما، اور ہم سب کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنا۔ یا کریم ان دوستوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔